باران رحمت آج نیوز کی سحری ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور یہ وقت بہت قیمتی ہے. اس وقت میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں, اپنے منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں, نہ جانے کون سا وقت قبولیت کا وقت ہو. ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آؤں گا اور کچھ پرابلمز ہیں لوگوں کی, اس کی ریمیڈی ہم جاننا چاہیں گے. اکثر لوگوں کے منہ میں چھالے نکل آتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ معدے کی تیزابیت کی وجہ سے آ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو اور کوئی پرابلم کی وجہ سے آتے ہیں. تو اگر منہ میں چھالے ہو رہے ہوں تو اس کے لیے کیا کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ تمام کو, ہم سب لوگوں کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور صحت مند رکھے. یہ بات درست ہے کہ معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے, اس سے منہ میں چھالے ہو جاتے ہیں, یا معدے میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے منہ میں چھالے ہوتے ہیں. بہترین ٹپ ہے شربت شہتوت لے لیجئے, ٹھیک ہے, کسی بھی کمپنی کا لے لیں آپ. شربت شہتوت 1 چمچہ لیں اور پانی میں اس کو حل کر لیں 1 گلاس پانی کے اندر, اور اس پانی سے آپ کلیہ کریں, غرارے کریں, ماؤتھ واش کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ چھالے بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, اکثر یہ بھی شکایت آتی ہے, بچوں کی طرف سے زیادہ آتی ہے کہ بھوک کم لگتی ہے اور اس کی وجہ سے پھر ان کی امی بیچاری پیچھے چمچہ لیے بھاگتی رہتی ہیں. تو اگر کسی کو بھوک کم لگ رہی ہو تو اس کے لیے کیا کریں؟ سب سے پہلے تو باہر کی چیزیں ان کی جو ہیں, جو ٹافی, چاکلیٹ اور سلینٹی وغیرہ ہوتی ہے, بند کر دیں, ٹوٹل بند کر دیں, تاکہ جگر اور معدے کا دونوں کا فنکشن بہتر ہونا شروع ہو جائے. اور اس کے لیے بہترین ہے منقع, کشمش کی بڑی بہن. منقع کو آپ پھاڑیں اور کھول دیں اس کو, اور اس میں جو بیج ہوں گے ان بیج نکال کے پھینک دیں, اور وہ منقع جو ہے اس بچے کے منہ میں, اگر وہ 3 سال کا ہے تو 1 منقع, اور اگر 8 سال سے بڑا ہے تو 1 صبح اور 1 شام دینا شروع کر دیں. اس ٹیبلٹ سے, جو قدرتی ٹیبلٹ ہے, اور یہ اس سے جگر اور معدہ دونوں درست ہونا شروع ہو جائیں گے. اچھا, ایک پرابلم عموماً یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ کچھ لوگ تو بائک چلاتے ہیں, چلو ان کے تو پانی سمجھ آتا ہے کیوں آتا ہے, کچھ لوگوں کے ویسے بھی نارملی آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے, اگر کسی چیز کو تھوڑی دیر بھی دیکھیں تو پانی بہنے لگتا ہے. اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں پھر عرض کروں گا کہ اس کے لیے بھی منقع بڑی بیسٹ ہے. اچھا, بہت بیسٹ ہے منقع. 5 عدد, اگر بڑے افراد ہیں تو 5 عدد, ورنہ چھوٹے ہیں تو 3 سے 4 دانے منقع کے لے لیں, اور اس کو 1 گلاس پانی میں بھگو دیں, رات بھر بھگو کے رکھیں, اور صبح اس پانی کو پینا شروع کریں. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ آنکھوں کی سوزش اور آنکھوں سے پانی کا بہنا بار بار, اور بہت زیادہ روشنی کے اندر آنکھوں کا, جس کو کہنا چاہیے چمک لگنا آنکھوں میں, وہ بہتر ہو جاتی ہے صرف 1 ہفتے کے استعمال سے. ٹھیک ہے جی, جس سے زیادہ پرابلم ہے وہ اس کو استعمال کرے, باقی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے. نور, آپ مجھے یہ بتائیے کہ رمضان المبارک میں کنزمپشن کتنی ہو رہی ہوتی ہے بجلی کی؟ کیا عام دنوں سے زیادہ ہی ہوتی ہے؟ اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں, اور عوام کے لیے کوئی میسیج ہے اس حوالے سے؟ رمضان میں واقعی بجلی کا استعمال بڑھ جاتا ہے. ہم لوگ گھر پہ زیادہ ہوتے ہیں, گرمی ہوتی ہے تو اے سی بھی آج کل زیادہ چل رہے ہوتے ہیں, پھر مساجد میں بھی تراویاں ہو رہی ہوتی ہیں, گھروں پہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو زیادہ بجلی کا استعمال ہوتا ہے آبویسلی. لیکن ایک بہت امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ کنزمپشن کے ساتھ ساتھ نا ویسٹیج بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. کھانے کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے, پانی کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے, کبھی کبھار وقت کا بھی ضیاع ہو جاتا ہے, اور بجلی کا بھی کو ضائع کر دیا جاتا ہے. اس کے اندر جو ہمارا کہ الیکٹرک کا ایک بہت امپورٹنٹ میسج ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم بجلی بچاتے ہیں نا تو سب کا فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ جہاں سے بچتی ہے وہ کسی اور کے لیے استعمال ہو سکتی ہے. تو سب سے اہم ایک یہ میسج ہے, اگر آپ ٹیکنالوجی تھوڑی سی چینج کر لیں, اگر آپ اے سی کو 16 کے بجائے 26 پہ چلائیں, بالکل بجلی کا استعمال کم ہو جاتا ہے, اور سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ کے بلوں کے اندر کمی آ جاتی ہے. اچھا, یہ واقعی اس سے ہوتا ہے کچھ 26 پہ چلانے سے کم آتی ہے؟ بہت فرق پڑتا ہے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اگر آپ اپنے نارمل بلب استعمال کرتے ہیں تو وہ پوری بجلی استعمال کرتے ہیں, اگر آپ LED پہ شفٹ ہو جاتے ہیں تو وہ 60% کم بجلی استعمال کرتے ہیں. وہ سیونگ آٹومیٹکلی آپ کے بل میں جاتی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہمیں کرنی چاہیے. اچھا, کے الیکٹرک اپنے طور پہ کوئی فلاحی کام کرتا ہے؟ کوئی ایسے آپ لوگوں کے پروجیکٹس ہیں جس میں عوام کو بھی کے الیکٹرک کو ریلیف دے رہا ہو فلاحی کاموں کے حوالے سے؟ بالکل, ہمارا ایک پروگرام ہے جس کو ہم کہتے ہیں سسٹینیبل انویسٹمنٹ پروگرام. ہم 16 فلاحی اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں. اس کے اندر SIUT انکلوڈیڈ ہے, LRBT انکلوڈیڈ ہے, انڈس ہاسپٹل انکلوڈیڈ ہے, رانا لیاقت علی انسٹیٹیوشن انکلوڈیڈ ہے. ہماری کوشش ہے کہ جو سب سے ریکگنائزڈ ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ادارے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں. ہم 16 اداروں کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر آپ کیلکولیٹ کریں اس سے فائدہ کتنا ہوتا ہے, تقریباً 48 لاکھ لوگ بینیفٹ کریں اس کی وجہ سے. گریٹ. علی بھائی, کوئی میسج پبلک کے لیے, بجلی چوروں کو یا نائٹ میچ کھیلنے والے لڑکوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں آپ؟
میرا بس یہ میسج ہے ایک تو بجلی بچانے کے حوالے سے کہ اگر آپ چاہتے ہیں بجلی بچے تو آپ کو سب سے پہلے انٹرنل وائرنگ اپنی چیک کروائیں اپنے الیکٹریشین سے، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کے جو اکوپمنٹس ہوتے ہیں وہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، کیبلز جو ہوتے ہیں وہ پرانے ہو چکے ہوتے ہیں، شارٹ ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے بل زیادہ آ سکتے ہیں۔ آپ کو اپنے جو انٹرنل وائرنگ ہے اس کو چیک کروائیں، آپ بریکرز لگوائیں پراپر، تاکہ آپ کو نقصان سے آپ لوگ بچ سکیں۔ بالکل لوگ کمپلینز یہ کرتے ہیں کہ فلکچویشن ہو رہی ہے، ہمارے کوئی چیز اڑ سکتی ہے، تو اس کو جلدی سے صحیح کروائیں۔ آپ اسٹیبلائزر لگائیں، یہ سیکیورٹی ہوتی ہے ہمارے لیے، اس کے بعد پھر آپ آگے بات کریں۔ لیکن ہم اپنی سیکیورٹی پوری کرتے نہیں، ہم اپنی ذمہ داری پوری کرتے نہیں ہیں اور دوسروں کو بلیم کرتے ہیں۔ بلیم گیم ختم کر کے ہم اپنی کریں، اپنی ذمہ داری لگان بھی جا سکتی ہے۔ لوگوں کو دیکھیں کہ ہم اس پہ صرف اے سی چلاتے ہیں اور یقین 5 گھنٹے چلاتے ہیں، کتنا گناہ کم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ چوری بھی کر رہے ہیں تو اس کے بعد 24 گھنٹے چلا رہے ہیں۔ خدا کا کچھ خوف کرے اس بارے میں۔ اب مفتی صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ ہمیں یہ جو آخری عشرہ ہے، جو دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، اسے کیسے گزارنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے تاخراتیں رکھیں، یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر ملنی ہے، یہی وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ دوزخ سے نجات عطا فرما رہا ہے۔ تو کوشش کر کے عام طور پہ لوگ دیکھا کہ وہ شاپنگوں میں وقت گزار دیتے ہیں، یا عام طور پہ دیکھا جاتا ہے وہ مارکیٹوں میں وقت گزار دیتے ہیں۔ پورے 20 دن شاید ہم وہ اعمال نہیں کر پائے، تو آخری 10 دن تو اللہ کی خدمت میں، اللہ تعالیٰ کے جو دن ہیں ان میں تو وقف کریں۔ اگر اس میں بھی نہیں کر سکتے تو پھر سوچیں، حدیث پاک میں جیسے رسول نے فرمایا، حضور ممبر پہ چڑھ رہے ہیں اور حضور آمین کہہ رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ آپ آمین کیوں کہہ رہے ہیں؟ فرمایا کہ ابھی جبریل امی آئے تھے اور کہہ رہے تھے ہلاک ہو جائے ایسا شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کر پائے، تو رسول نے فرمایا آمین۔ تو آمین کہنے والی ذات حضور کی ہے، تو حضور جس کے لیے آمین کہے کہ اتنا پیارا مہینہ، اتنا بابرکت مہینہ، جہاں اللہ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہے، جہاں اللہ ہر گناہ گار کو معاف فرما رہا ہے، اللہ کا اتنا برکت والا مہینہ، اس میں بھی آپ گناہ نہ معاف فرمائے، تو پھر اللہ کے رسول فرمایا آمین کیوں فرمایا؟ کہ وہ پھر ہلاک ہو جائے، اللہ اس کی بخشش ہی نہ فرمائے۔ اچھا کہ یہ جو طاق راتیں ہوتی ہیں ان کی کوئی نشانیاں بھی ہوتی ہیں کہ بارش کا ہونا کچھ اس طرح ہے؟ دیکھیں حدیث پاک سے کچھ مفہوم ملتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اس وقت موسم جو ہوتا ہے وہ جیسے کہ آپ عام طور پہ آپ کو گرمی محسوس ہوتی ہے، بالکل، جو لیکن اس وقت موسم ایک ٹھنڈا سا ہو جاتا ہے، بارش کی قطرے نمودار ہوتے ہیں، سورج کی تپش نہیں ہوتی عام طور پہ، اور آسمان کا جو بادل ہوتا ہے وہ بڑا صاف ستھرا ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھیں گے جب مغرب کی اذان کے بعد آپ دیکھیں گے بادل آپ کو صاف نظر آئے گا، اندھیری کالی گھٹائیں نہیں ہوتی، اور جو سمندر ہوتا ہے وہ تھما ہوا ہوتا ہے، جیسے سمندر کے اندر طغیانی شور شرابہ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے، اور ایک اور اس کی جو سب سے بڑی علامت ہے کہ فرشتے جب مصافحہ فرماتے اس بندے سے جب لیلۃ القدر، تو یہ رونگٹے آپ کے خود کھڑے ہو جاتے ہیں، سلام قول من رب الرحیم، کہ اب یہ جو وہ سلام جو ہے نا، ہے حتی مطلع الفجر، وہ سلام بھیجتے ہیں کن پر؟ مومنوں پر۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرما رہا ہے کہ جب تک کہ فجر کا وقت مکمل نہیں ہوتا، قرآن پاک کہ وہ سلام بھیجتے اور مصافحہ فرماتے ہیں مومنوں سے کہ آج اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت بخشی ہے کہ تمہیں لیلۃ القدر مل گیا۔ اچھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اس آخری عشرے کو گزارا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن مسجد نبوی میں رہا کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے۔ خاص طور پہ ہر سال حضور اعتکاف فرماتے۔ جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو حضور نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کیوں؟ کیونکہ یہ اعتکاف، یہ جو آخری عشرہ ہے، یہ دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے۔ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی شے نہیں، لیکن حضور نے بتایا کہ دیکھو میں خود اس 10 دنوں کے اندر اللہ کے گھر میں اپنے آپ کو جو ہے وقف کر لیتا ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ پچھلی امتوں کا آپ دیکھیں ان میں ایک رہبانیت تھی، لوگ جنگوں میں نکل جاتے تھے اللہ کی یاد میں، اللہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پا سکے۔ اسلام رہبانیت نہیں سکھاتا، لیکن اسلام نے ایک جز رکھا ہے کہ اگر آپ کو اللہ کی لو پانی تو آؤ، مسجد میں آ جاؤ، دنیا کو بالکل ترک کر کے اللہ کی طرف لگ جاؤ، اور جب تم لگو گے تو اللہ تعالیٰ کی تمہیں معرفت مل جائے گی۔ تو حضور علیہ السلام نے کر کے دکھایا کہ حضور خود 10 دن مسجد میں رہتے تھے، گھر نہیں جاتے تھے، حضور 10 دن اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اور آخری حضور کا وصال ہو رہا تھا تو میرے آقا نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ تو اس اعتکاف کی اہمیت کو جانیے، اعتکاف کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اللہ کا قرب پالے۔ بالکل جی، آج بات ہو رہی تھی فضیلت پہ،
اور آخری اشرے سے میں جو دوزخ سے نجات کا اشرہ ہے اس سے ہم کیسے دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں. مفتی صاحب نے بڑا مختصر اس کو واضح طور پہ بیان بھی کیا کہ کس طرح ہم اس اشرے میں اپنی جو دوزخ سے نجات پا سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ عبادت کیجئے, سچے دل کے ساتھ عبادت کیجئے اور یہ سوچ کے کریے کہ آپ کا رب آپ کی شے رگ سے زیادہ قریب ہے. دوسری بات, آج بجلی کی چوری پر بھی بات ہو رہی تھی, تو خدارہ بجلی کی چوری بند کریں, اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ گناہ نہیں ہے تو کسی بھی مفتی سے جا کر, کسی بھی عالم سے جا کے پوچھ لیں کہ کیا گناہ آپ کر رہے ہیں. اس بارے میں ضرور سوچیے گا. کل انشاءاللہ تعالی دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنے میزبان سید شہریار عاصم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.